اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حدیث میں صحیح بخاری میں آئی ہے، اور وہاں پہ یہ الفاظ آئے ہیں کہ ان ربی فی الغضب، اور میرا پروردگار اس دن قیامت کے دن شدید غصے کی حالت میں ہوگا، اور ایسا غصہ مخلوق پہ آئے گا کہ ایسا غصہ اس سے پہلے بھی کبھی اللہ کو نہیں آیا اور اس کے بعد بھی کبھی نہیں آئے گا۔ آپ نے اس کی وجہ پوچھی ہے، تو وجہ سادہ سی ہے کہ مخلوق کی بدعمالیوں پہ، نافرمانی پہ، شرک پہ، اللہ کو گالیاں دینے پہ۔ اللہ کو گالیاں دو طرح کے لوگ دیتے ہیں۔ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنی مخلوق کو رزق دیتا ہوں اور میں ان کے لیے مہربانی کرتا ہوں سارے کام، اور اس کے جواب میں یہ مجھے گالیاں دیتے ہیں۔ تو عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے گالیاں دیتے ہیں؟ تو فرمایا گیا کہ یہ جو اللہ کے انعامات کو غیر کی طرف منسوب کرتے ہیں، یہ اللہ کو گالیاں دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، اب وہ کہتا ہے کہ اولاد مجھے فلاں نے دی، اور اللہ تعالیٰ نے رزق میں وسعت عنایت فرمائی، اور یہ وہ کہتا ہے کہ یہ فلاں کی وجہ سے ہے، تو یہ گالی ہے۔ اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن کی روح میں اعتراض بیٹھ جاتا ہے، تو ہر وہ جبر جو تقدیراً انسانوں پر مسلط کیا جاتا ہے، اس جبر کے جواب میں اللہ کو گالی دیتے ہیں۔ جبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جبر ہے جو انسانوں کے اختیار سے ہوتا ہے، اور ایک جبر ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ آزاد رہے اور جبر کے خلاف جدوجہد کرتا رہے۔ فطرت کا جبر ہے کہ رات پیدا کی، انسان نے اس کے خلاف لڑائی کی اور چراغ بنا لیا۔ فطرت نے جبر کیا کہ انسان ننگ دھڑنگ رہے، انسان نے اس میں محنت کی اور لباس بنائے۔ فطرت نے جبر کیا کہ انسان بغیر ذبح کے رہے، جانوروں کا گوشت نہ کھائے۔ انسان نے محنت کی، ہمت کی، اور خود خدا سے تقاضا کیا کہ آپ اس قانون کو بدلیں، اور اللہ تعالیٰ نے بدلا۔ تو جبر کی قسمیں ہیں، جو اللہ کی طرف سے جبر ہوتا ہے تقدیر میں نافذ ہو جاتا ہے۔ مثلا ظالم حکمران مسلط ہو گئے، مثلا زلزلہ آ گیا، مثلا رزق تنگ پڑ گیا، مثلا ایک کام نے ہونا تھا اور اس کے کر دیا اور نتائج مرتب نہیں ہوئے۔ متواتر محنت اور مسلسل نتائج میں ناکامی، مسلسل محنت اور نتائج میں متواتر ناکامی، پوری جد و جہد، سال ہا سال اور سال ہا سال اس کے نتائج بربادی، یہ جبر ہے تقدیر کا۔ تو جن لوگوں کی طبیعت اعتراضات پہ ہوتی ہے نا مبنی، جب یہ جبر ان پہ نافذ ہوتا ہے تو اللہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ نے فرمائی ہے، اس پہ اللہ کو غصہ آئے گا نا۔ شرن تو بھائی ہم اسے جائز نہیں سمجھتے۔ یہ جو آرگن کی ڈونیشن ہے نا، اسے درست نہیں سمجھا گیا۔ علماء نے اس کے متعلق یہی فتویٰ دیا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ کچھ علماء ایسے ہیں جو آنکھ کے قرنیہ کے لیے جواز سمجھتے ہیں کہ آنکھ اس سے ایک چیز نکل جاتی ہے، لیکن میت کی آنکھ بری نہیں ہوتی، بدنما محسوس نہیں ہوتی۔
تو جتنی بھی مذہبی ریاستیں ہیں یا جہاں بھی مذہب کا اثر ہے، مثلا یہودی ہیں، مسلمان ہیں، عیسائیوں میں کیتھولکس ہیں، یہ ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتے۔ مرنے کے بعد عطیہ کرنا وہ بھی درست نہیں ہے، اور زندگی میں بھی درست نہیں ہے۔ یہ جو گردوں کی تبدیلی اور یہ چیزیں ہیں، یہ کوئی جائز تھوڑا ہی ہے۔ طائر لاہوتی کون ہے؟ ایسا پرندہ، یہ دیکھیں مجھے سیاست کی طرف کھینچ رہے ہیں۔ ایسا پرندہ جو عالم لاہوت میں پرواز ہو، جس کی ناسوت، لاہوت، یہ دنیاؤں کے نام ہیں نا۔ آپ آسانی سے یہ سمجھ لیں کہ ایسا آدمی کہ انتہائی کرپشن بھی کر لے تو بھی پیٹ نہیں بھرتا، کرپشن کا ہر ریکارڈ توڑ دے، اور پھر بھی اس کو تمنا ہو کہ میرے پاس اور پیسے آ جائیں۔ ان کا نام دریافت کرنا ہو تو نماز کے بعد ان سے رجوع کریں۔ دوسرا سوال جو آپ نے دریافت فرمایا ہے کہ والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا، شوہر ان کے زندہ ہیں اور اڈاپٹ بچی ہے، تو جائیداد کی تقسیم شرعاً کیسے ہوگی؟ انشاءاللہ اس کی تقسیم کر کے عرض کر دیں گے، لیکن اڈاپٹ جو بچی ہے نا، اس سے وراثت میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اڈاپٹیشن کا عمل کہ کسی بچے کو گود لے لینا اور پالنا اگرچہ شرعاً جائز ہے، مگر اس میں کچھ کمپلیکیشنز ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وراثت اس بچے کی طرف منتقل نہیں ہوگی، وراثت حقیقی ورثاء کی طرف منتقل ہوتی ہے، اور اس سے اگر وہ آدمی اپنے اڈاپٹیشن جو اس نے کیا ہے، جس لڑکی یا لڑکے کو بچے کو لیا ہے، اگر انہیں دینا چاہیں تو اپنی زندگی میں ہبہ کر دیں، 1/3 وہ ہبہ کر سکتے ہیں، کر دیں، 1/3 جائیداد اس کے نام کر دیں، تو کسی کو بھی ہبہ کی جا سکتی ہے، اس بچے کو دے دیں۔ اور اسی طرح کاغذات میں اس کے اصل والدین کا نام لکھوایا جائے گا، جنہوں نے اڈاپٹ کیا ہے ان کا نام نہیں آئے گا۔ اگر ان کا نام آئے گا تو یہ گناہ گار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعوہم لآبائہم، اور بچوں کو پکارو ان کے اصل والد کے نام کے ساتھ، جو ان کے آباء و اجداد کا اصل نام ہے اس کے ساتھ پکارو، وہ نہیں ہے کہ تمہارا نام اس کے ساتھ لگ جائے گا۔ وہ اقسط عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ انصاف کی صحیح ترین بات یہی ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو دنیا میں سب سے اچھا نسب کس کا ہے؟ دنیا میں سب سے اچھا نسب کس کا ہے؟ دنیا میں سب سے اعلیٰ اور بلند ترین نسب فاطمہ بنت محمد ہے علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اس سے بڑا نسب کوئی نہیں، حتیٰ کہ محمد بن عبداللہ سے بھی بڑا نسب فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مکہ مکرمہ میں زید ابن محمد کہتے تھے، کیونکہ زید آئے تھے، یمنی تھے، تو زید بکے غلام کے طور پہ۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی ہوئی ہے تو آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا اپنے پھوپھی زاد سے کہ مجھے کوئی لا دیں تحفہ، میں شوہر کو دینا چاہتی ہوں۔ تو گئے بازار سے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو خرید کے لے آئے۔ تو زید رضی اللہ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا دل، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو کسی چیز سے جو تکلیف پہنچتی تھی نا، خدا اس کا اتنا خیال رکھتا تھا، ان پاک لوگوں کا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہوا یہ کہ وہ لے آئے زید کو خرید کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنا لیا، منہ بولا بیٹا۔ تو عام طور پہ مکہ میں زید ابن محمد ہی کہتے تھے سارے لوگ، مدینہ منورہ میں بھی زید ابن محمد کہتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ لوگوں کو پکارو ان کے اصل باپ کے نام سے، تو زید کے والد کا اصل نام تو حارثہ تھا، زید ابن حارثہ پکارنے لگے۔
تو زید رضی اللہ عنہ کو بہت بہت دکھ ہوا اس بات سے کہ کہاں کل تک تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا سمجھا جاتا تھا اور کہاں میرے اصل والد کا آج نام لگ گیا ہے۔ زید رضی اللہ عنہ کی اس دکھ پریشانی جو ذہن میں تکلیف پہنچی نا، اللہ نے اس کا مداوع اور تدارک کیا، اور اللہ نے فرمایا فلما قضا زید منہا، اور جب زید نے طلاق دے دی اللہ نے بتایا کہ ادھر سے نسب کٹ گیا نا، ابن محمد نہیں رہنا، لوگ قرآن میں تمہارا نام لے دیتے ہیں، قیامت تک لوگ پڑھیں اور ثواب ہو۔ زید واحد صحابی ہیں رضی اللہ عنہ جن کو نامینیٹ کیا ہے قرآن نے نام لیا ہے فلما قضا زید منہا۔ جب زید انہیں طلاق دے چکے، ان سے فارغ ہو گئے، تو زوجنا کہا ہم نے آپ کی شادی زینب رضی اللہ عنہ سے کر دی، آپ کا نکاح ان سے کر دیا۔ تو اس لیے اڈاپٹیشن میں کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان مسائل کا حل جاننا چاہیے۔ میت کے اعلان کے دوران کہا جاتا ہے رضائے الہی سے وفات پا گئے، قضائے الہی سے وفات پا گئے، دونوں ہی جملے درست ہیں، اس میں کیا جھگڑنا ہے؟ اللہ کی مرضی یہی تھی، اللہ تعالیٰ نے خود ہی نہیں فرمایا۔ تو اس نے کہا کہ جب موت کا جو وقت ہم نے لکھا ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ ساعتم ولا یستقدمون، ایک گھڑی لا یستاخرون ساعتم ولا یستقدمون، ایک لمحے کے لیے نہ وہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی خوشی ہے کہ اس کا اس وقت انتقال ہو جائے، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے بعض بندوں کے متعلق یہی خوشی ہوتی ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ لوگوں کو دو چیزوں میں ہمیشہ ہی شکایت رہتی ہے، ایک اس میں کہ شادی لیٹ ہوئی، اور ایک اس میں کہ وقت سے پہلے مر رہا ہوں۔ آخری ایک غیر مسلم کا سوال ہے جس کو میں مطمئن نہیں کر سکا۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ آپ کا اللہ کیسا دکھتا ہے؟ اگر آپ کو نہیں پتا تو پھر آپ نماز میں کس کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں؟ آپ کو نماز میں کون دکھائی دیتا ہے؟ اگر آپ کچھ تصور کرتے ہیں تو کیا اللہ کا تصور ہے، جب کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ حقیقت ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں یار، یہ جو سوالات ہمیں آ رہے ہیں نا، اور جو سوالات آج کل میڈیا میں گردش کر رہے ہیں، یہ ہمیں ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں حافظ ادریس صاحب، انہوں نے بھیجے ہیں، اور ان کے علاوہ بھی کئی لوگوں نے بھیجے ہیں۔ آپ کو وہ بھی سوالات سنائیں اور آپ ان کے جوابات بھی تلاش کر کے لائیے تاکہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو اور سہولت رہے۔ یہ جو اپنے اپنے کام چھوڑ دیے ہیں نا اور دوسروں کے میدانوں میں کود پڑے ہیں، امت کے زوال کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ جن کا کام لکھنا پڑھنا تھا وہ سیاست میں گھس گئے، جن کا کام سیاست تھا وہ زمینوں کے کاروبار میں لگ گئے، جن کا کام انجینئرنگ اور لوگوں کے لیے نقشے بنانا اور یہ چیزیں تھیں، انہوں نے کہیں اور جا کے جابز کر لیں۔ یہ سارے اپنے فیلڈز بدل بدل کے جو ادھر ادھر ہوئے ہیں نا، یہ سب تباہیاں اسی کی۔ اسی لیے ہمارے ہاں مولویوں نے جو پڑھنا چھوڑ دیا ہے نا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا بس وہی ہے جو وہ دیکھتے ہیں، یہ ایسے نہیں ہے۔ یہ جو اگلی نسلیں ہماری آ رہی ہیں نا، اللہ نہ کرے اب یہ جو نسل ہے جس کا ہمارے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، یہ دل سے دین کو قبول نہیں کیے ہوئے، ان کے دل میں ایمان اور اس ایمان کی وجہ سے جو اخلاقیات بنتی ہیں وہ نہیں ہیں، ان کی اخلاقیات کرٹسیز ہیں،
ایمان سے جو اخلاقیات بنتی ہیں وہ چیز ہی اور ہے۔ ایمان سے اخلاقیات بنتی ہیں کہ کسی نے تھپڑ مار دیا تو کوئی حرج نہیں، سہ لے۔ ایمان کی بنیاد پہ جو اخلاقیات بنتی ہیں نا، جب وہ دوسرا کہتا ہے کہ تم جھوٹے ہو تو غور کرتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں یا نہیں، اگر میں نہیں ہوں تو خوش ہوتا ہے، اور پھر جھوٹ کے الزام کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ ایمان کی اخلاقیات۔ ایمان کی اخلاقیات یہ ہیں کہ ایک پائی بھی کسی کی دینی ہے نا تو بے چینی سے نیند نہیں آتی، رات 1 بجے بھی وہ پائی مل گئی تو دوسرے کے گھر جا کے ادا کر دی کہ یہ آپ کے پیسے ہیں، آپ رکھیے۔ یہ سب ایمان کے تقاضے ہیں، اور ہماری آئندہ نسلوں میں یہ جس سے ہمیں واسطہ پڑ رہا ہے، ان کے اخلاقیات صرف رکھ رکھاؤ رہ گیا ہے، کرٹسی رہ گئی ہے، وہ بھی جب چاہا یوز کر لی، جب کرٹسی میں وہ چیز نہیں ہے تو نہ صحیح۔ گالی دینی ہوئی تو گالی دے لی، تعریف سے کام چلنا ہو تو تعریف کر لیا، خوشامد وہ بھی بڑی اچھی چیز ہے۔ حق بات کو، سچی بات کو کڑواہٹ کے ساتھ کہنا یہ ایمان تھوڑا ہی ہے۔ ایمان تو سچ کو میٹھا کر کے سکھاتا ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھول گئے، سجدہ سہو کرتے ہیں نا، یہ حدیث آج سن لو پھر کبھی نہیں سنو گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم سجدہ سہو کرتے ہو، مرغمتین، یہ 2 سجدے شیطان کو رسوا کرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی بندہ یہ اعتراف کرتا ہے کہ اللہ میں آپ کا بندہ بھول گیا ہوں، نہ بھولنا یہ تیرا ہی وصف ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اور میں غلطی کے اعتراف میں 2 سجدے مزید کر رہا ہوں تاکہ آپ مجھے میری غلطی کو معاف فرما دیں۔ شیطان نے بھلا دیا تھا، جب پلٹ گئی غلطی، واپس ہو گئی، تو اس پہ وہ ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے۔ یہ حدیث کبھی نہیں سنی ہوگی، اس لیے ہم کہتے ہیں پڑھو، علم حاصل کرو۔ تعلیم کے علاوہ دین اور دنیا دونوں برباد کیے بیٹھے ہیں مسلمان۔ 4، 5، 6 صدی تک جو نفع اللہ نے اس امت کے ذریعے دیا، اب وہ نہیں رہا۔ ہم پچھلے 700-800 سال سے علم سے ہٹے ہوئے ہیں، کسی طرح یہ دھارا پھرے اور شاید 200 سال لگ جائیں۔ وہ علم اور پھر ایمان، اور ایمان کی بنیاد پر جب اخلاقیات آتی ہیں تو سچ میٹھا ہوتا ہے، سچ بولتا ہے میٹھا۔ کیسے؟ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں 3 رکعتیں پڑھا دیں اور سلام پھیر دیا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نماز کے بعد آپ مسجد نبوی سے تشریف لے جا رہے تھے، اور اس کے بڑے لمبے ہاتھ تھے، اس کے بازو گھٹنوں تک پہنچتے تھے، اتنے لمبے۔ اس لیے حدیث میں ان کا نام ہے ذی الیدین، ہاتھوں والا، یعنی اس کے غیر معمولی ہاتھ ہوں۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول انسیت ام قصرت الصلاۃ، اللہ کے رسول جناب والا آج بھول گئے نماز میں، یا نماز اللہ نے آدھی کر دی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ما نسیت ما قصرت الصلاۃ، نہ میں بھولا ہوں ورنہ نماز آدھی۔ ان کا حضرت آج نماز ایسے پڑھائی ہے۔ یہ ایک فکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کے 10 طریقے اور تھے۔ ولیعذ باللہ، ولیعذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ نماز نہیں پڑھانی آتی تو کس نے کہا آگے کھڑے ہو جایا کریں؟ آپ کو اپنے فرائض کا نہیں پتہ؟ آپ نبی ہو کے نماز نہیں پڑھا؟ ولی استغفر اللہ، 10 یوں کفر کے جملے بکے جا سکتے تھے۔ بڑے ادب سے عرض کیا اللہ کے رسول نماز آدھی ہو گئی یا جناب والا بھول گئے؟ ایمان جس سچ پہ لاتا ہے نا وہ سچ میٹھا ہوتا ہے، اور کفر اور فسق جس سچ پہ لاتا ہے اس سچ کو بول کے، سچ بولنا مراد نہیں ہوتا، اس سے دوسرے کی تذلیل مراد ہوتی ہے کہ یہ ذلیل ہو، رسوا ہو۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ جو اب ہم اخلاقیات دیکھتے ہیں نا، یہ اخلاقیات وہ نہیں ہیں جو ایمان سے پھوٹتی ہیں، یہ تو کرٹسی ہے۔ ایمان سے جو اخلاقیات پھوٹتی ہیں نا، وہ اخلاقیات اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ گھر میں چھوٹے بہن بھائیوں کو ضرورت ہے، والد نے جو پیسہ دیا ہے نا یہ سنبھال کے خرچ کرنا ہے،
اور فسق اور کفر کی بنیاد پہ جو اخلاقیات پھوٹتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ اس سے دعوت کی تھی میریٹ میں تو میں سرینا میں کروں گا، جتنے بھی پیسے لگ جائیں اس سے کیا پرواہ ہے، اور پتہ چلے کہ گھر میں والدہ ترس رہی ہیں کہ بیٹے تنخواہ پوری لایا کیجیے، اس سے گزارا نہیں ہوتا۔ ایفیکٹس ہیں۔ اس لیے یہ جو اگلی نسلیں آئیں گی نا، وہ عین ممکن ہے کہ برملا کہیں کہ ایمان اور اسلام ہم نہیں مانتے، یار اس سوال کا جواب لے کے آؤ۔ یہ بھی سن لیجیے، اس کے دونوں پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ جو بھی ہمیں سنے وہ اس پہ اعتراض کریں کہ لوگوں کو نہیں پتہ تھا، کیا ضرورت تھی بتانے کی، اور ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہی اعتراضات اگر آپ کافروں کی زبان سے سنیں گے تو چڑھیں گے۔ ہم آپ کو سنا رہے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ دنیا اس بند گنبد کا نام نہیں ہے۔ شتر مرغ ریت میں سر دے لے تو صحرا کے طوفان سے بچنا یہ نہیں ہے، اور بلی آنکھیں کبوتر آنکھیں بند کر لے تو بلی کے آنے سے بچ نہیں سکتا۔ یہ وہ سوالات ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو سر چڑھ کر بول رہی ہیں، اور کالج یونیورسٹی کئی لڑکے ہمیں بھی کہ اس کا جواب دیں۔ آج ایک نے بھیجا نا، آپ نے اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ سنیے، کیا 4 آسمانی کتابیں جنوں کے لیے بھی آئی تھیں؟ ان کو کون کتاب پر عمل کرنا اور حکمت سکھاتا تھا؟ وہی ان تک کیسے پہنچی تھی؟ میرے کزن نے سوال نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب پر اعتراض اٹھایا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے والدین کی شادی اکٹھی ہوئی تھی، اور حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3-4 سال بڑے تھے، اور پیدائش سے 6 ماہ قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کون تھے ان کا نہیں پتہ چلا۔ وَلِعِيَاذُ بِاللَّہ بٹوین دا لائنز جو ہے نا، یہ ہے سوال۔ اسی لیے ان کا نام عبداللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کا بندہ، وگرنہ ان کے والد کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اسی لیے ان کی والدہ آمنہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ ہی نہیں پلایا تھا، کیونکہ بچپن میں ہی عجیب و غریب حرکتیں کرتے تھے۔ تیسرا سوال، معراج تو ایک خواب تھا، کیونکہ جب یہ واقعہ پیش آیا ہے اس وقت تو مسجد اقصیٰ تھی نہیں، مسجد اقصیٰ تو معراج کے 300 سال بعد بنائی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مسجد اقصیٰ کیسے کہہ دیا؟ ہلتا ہے ایمان یا نہیں؟ یہ قرآن پہ ہے تنقید، لے آنا اس کا جواب۔ I can give you the details of it۔ سورہ قمر، اس کی کچھ آیات عربوں کے ایک شاعر نے پہلے ہی سے کہی تھی۔ میرے کزن کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں قرآن کی کوئی ایک آیت بنا نہیں سکتا، اور مثال کے طور پر یہ اشعار ہیں جو زمانہ جاہلیت میں کہے گئے اور پھر چرا کے اسے سورہ قمر میں داخل کر دیا گیا۔ ہم 1000 بار اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، جواب لاؤ یار۔ مغربی معاشرے میں طلاق کے وقت تمام جائیداد آدھی آدھی دونوں فریق آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، اور پھر زندگی دونوں کی شروع ہو جاتی ہے، اور اسلام میں 3 طلاق کے بعد The following is from my cousin. I don't know how to reply because I don't have knowledge. For example، اور اس کے بعد جو اس نے لکھا ہے نا، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کی شادی پہ اعتراض کیا ہے کہ ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر کیسے لی تھی؟ یہ اتنی بری چیز ہے، ہماری ہمت نہیں کہ اسے سنائیں۔ اگلا سوال، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چچا نے اپنی بیٹی کا رشتہ اس لیے نہیں دیا تھا کہ وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے؟ آخری سوال،
کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک امیر خاندان سے تھے؟ یہ سوالات ہیں سارے، اور یہ گردش کر رہے ہیں، کئی لوگوں نے سینڈ کی کہ آپ اس کا جواب دیں، اور ان میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مستشرقین نے لکھی ہیں۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ پہلے سے اعتراضات کیے تھے۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کی شادی کا مسئلہ آج نہیں، یہ پچھلے 200 سال سے انڈر ڈسکشن۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی ایک کتاب لکھی ہے، مستشرقین کے اعتراضات اور ان کے جوابات۔ سوچ لیں کہ جو بچے پڑھتے ہیں نا، ان کے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں، سیدھا سادہ طریقہ یہ ہے کہ خبردار جو ایسی بات پوچھی کافر ہو گئے اور نکلو مردود یہاں سے، منافق آدمی، کافر، دفع ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتراض کرتا ہے، مارو اسے، گستاخ رسول، مقدمہ کراؤ، سیدھا سادہ جواب۔ مگر میاں اب یہ نہیں چلتا، وہ دنیا لد گئی جس میں ایسے جواب چلتے تھے۔ اب دنیا ایسی آئی ہے جو ریشہ علم اور اس کا جسم انسانی کا جدا کر دیتی ہے۔ اب دنیا ایسی نہیں رہی، اور یہ انسانی فطرت میں شامل ہے۔ عقل بتاتی ہے، سوالات اٹھتے ہیں، دیں جواب۔ اور اس کے جواب کس کے ذمے بنتا ہے؟ کسی ڈاکٹر کے ذمے، کسی انجینئر کے ذمے، کسی فوجی آفیسر کے ذمے؟ اس کا جواب علماء کے ذمے بنتا ہے، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے لیے لگا دی ہے، اور جو خدا کے نائب اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، یہ ان کو جوابات دینے ہیں اور کسی کو نہیں۔ ہم کسی ڈاکٹر سے پوچھنے چلے جائیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے میرا سوٹ ہے اور یوں سلوانا ہے اور کتنا کپڑا لگے گا، تو ڈاکٹر کہے گا کہ جناب آپ ماسٹر صاحب کے پاس جائیے، میرے پاس اس سوال کا کیا جواب۔ حالات اتنے سنگین ہیں، آپ ان سوالات میں سے کوئی سوال اٹھا لیں، 2-4، اور اسلام آباد کے جتنے علماء ہیں نا جا کے پوچھیں، اور اگر آپ کو جواب نہ ملے تو پھر آپ سوچیں ہم اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے ذہین لوگوں کو جو مدرسوں میں نہیں پڑھا رہے نا، اس دین بچے گا کیسے؟ ہمارے سارے بچے اسکول، کالج، یونیورسٹی، یہ وہ ادھر جا رہے ہیں، یہ کون پڑھے گا؟ اور کون؟ سیرت کتنوں نے پڑھی ہے؟ یہ سارے سیرت کے سوالات۔ ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، احترام، اس کی حفاظت نہیں کر سکتے تو کون سی امت کرے گی؟ اور اگر ہمیں کرنی ہے تو ہمیں اپنی اولاد میں سے کسی کو تو دین پڑھانا چاہیے نا۔ اور وہ دیندار مولوی عالم دین جو اپنے باپ کے گھر سے کھاتا ہے نا اور مسجد سے تنخواہ نہیں لیتا، اس کو دنیا کی کوئی طاقت پھر روک بھی نہیں سکتی۔ اللہ کا شکر ہے جو لوگ دھڑلے سے بات کرتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے نہ ہمیں کوئی عہدہ لینا ہے، نہ ہمیں کسی کی ووٹ لینی ہے، نہ پیسہ لینا ہے، مرنا ہے اللہ کو جواب دینا ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے یار خام خواہ فضول باتیں کہنے۔ یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہوتا زمانہ شیخ ابن تیمیہ کا، اور زمانہ ہوتا ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، کتابوں کی کتابیں لکھ دیتے ان اعتراضات پہ اور سوال اور جواب پہ۔ اتنے بڑے لوگ تھے وہ سارے، امت میں سب گم ہو گیا، رہی صحیح پونجی لٹا دی ہے اس نظام تعلیم نے۔ ایک ایک شہر میں 20 نصاب تعلیم ہیں، کیا کریں، کہاں جائیں؟ کاش کوئی آدمی ایک کام کر لیتا، کاش کوئی آدمی ایک کام کر لیتا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ لکھ دیتے، ہم اسے بتاتے یہ اعتراض ہے، جاؤ اور اس کا جواب لے کے آؤ۔ یہ وہ چیز تھی جس نے سر سید کو اٹھایا تھا، اور سر سید علی گڑھ چھوڑ کے انگلینڈ چلے گئے، اور خطبات احمدیہ انہوں نے وہاں لکھی،
یہ معراج والا جو سوال ہے نا کہ مسجد اقصیٰ تو 300 سال بعد بنی تھی، اس وقت مسجد اقصیٰ کہاں تھی جناب؟ تمہارا قرآن کو کہتا ہے کہ للمسجد الاقصیٰ، مسجد اقصیٰ لے گئے تو مسجد اقصیٰ کا تو وجود ہی نہیں تھا۔ سر سید نے اس اعتراض سے بچنے کے لیے اس کا انکار کر دیا ہے کہ معراج کا واقعہ ہوا تھا۔ سر سید نے لکھا ہے معراج ایک خواب تھا بس۔ کیا کرتے؟ جواب دیتے؟ انشاءاللہ ہم جواب دیں گے، ہم عرض کریں گے کہ سر سید نہیں پہنچ سکے۔ یہی چیز جو اس کے کزن نے لکھی ہے نا کہ معراج کا واقعہ ہوا ہی نہیں، ہم کہتے ہیں معراج کو بالکل نہ ماننا یہ کفر ہے۔ اللہ نے 2 جگہ اس کا کم سے کم ایک جگہ ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور دوسرا آدمی جس کو اس قسم کے سوالات نے تنگ کیا اور اس بندے نے زندگی لگا دی، خدا روشن رکھے اس کی قبر۔ بارشوں کی طرح چھاجوں برسیں خدا کی رحمتیں اس کی قبر پہ۔ اس نے اتنا کچھ لکھا ہے، اس کی جب اعتراضات جوابات پڑھے تو پھر احساس ہوا کہ خدا جن بندوں کو چن لیتا ہے یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ اتنا خوش بخت اور اتنا بڑا آدمی تھا شبلی اٹھے، انہوں نے کہا اچھا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات ہیں، میں جواب اس کا لکھوں گا۔ اور شبلی کے بھائی کا اگر انتقال نہ ہو گیا ہوتا، بس قدرت اللہ کی، بھائی سے انہیں بڑی محبت تھی، شبلی ٹوٹ گئے بھائی کے انتقال پہ، وگرنہ اور اس کے بعد بھی شبلی نے سب سے پہلا کام یہ کیا، انہوں نے پڑھا، سارے اعتراضات کو پڑھا، ان ساری چیزوں کو شبلی نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد شبلی نے پہلی اپیل اخبار میں دی اور نے کہا لائبریری چاہیے، میں حضرت پہ لکھوں گا۔ شبلی اتنے پڑھنے والے تھے کہ علی گڑھ جب گئے تو سر سید نے اپنی لائبریری کھول دی۔ سر سید نے کہا یار تم جیسے کا تو انتظار تھا۔ شبلی کہتے تھے میں نے 12 الماریاں سر سید کی کتابوں سے بھری ہوئی دیکھی تو میں تو بالکل گویا علم میں مدہوش ہو گیا۔ سر سید اتنے خوش ہوئے مجھ سے، فرمایا یہ لو چابیاں، یہ ہیں کتابیں اور پڑھو۔ شبلی کہتے ہیں میں ایک ایک الماری کھولتا تھا، گھنٹوں کھڑے ہو کے پڑھتا تھا، جوان لڑکا تھا، پھر میری ٹانگوں میں درد ہونے لگا، بیٹھ جاتا تھا، پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ لائبریرین باہر سے لاک کر کے چلا جاتا تھا، تو کہتا اندر تو کوئی ہے نہیں۔ شبلی نے پہلی اپیل کی، اور شبلی کی اپیل پہ امت میں جان تھی نا، ان کا شبلی پیسہ اتنے لاکھ، ان کا یہ لیں۔ شبلی پھر گئے ترکی، پھر وہ گئے مصر، شام، لائبریری بنائی۔ شبلی نے پھر اس کے بعد دوسری اپیل کی، انہوں نے کہا میری ٹیم ہے، اس میں انگلش لکھے پڑھے اتنے ہیں، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ کا عبرانی سیکھو، یہودیوں کی زبان، انہوں نے عبرانی سیکھی۔ اور شبلی آندھرا ٹرانسپورٹس، کون ہوں گے اس کے مالک؟ بسیں چلاتے تھے، بسوں کی کمپنی تھی، لیکن دیندار تھے نا۔ انہوں نے شبلی سے کہا کہ حضرت کوئی اپیل کی ضرورت ہی نہیں، پیسے چاہیے نا، آئیں میرے پاس بامبے میں ٹھہرے، بامبے میں کوٹھی کرائے پہ لے کے اس کا حضرت یہاں رہے اپنی ٹیم کے ساتھ، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت چاہیے، حضرت پہ جو اعتراضات ہوئے اس کے جوابات چاہیے۔ شبلی نے دروازے بند کر کے اپنی ٹیم کو بٹھا دیا، جانا آنا ہی چھوڑ دیا۔ انگلش کی کتابیں ہیں، ترجمے ہو رہے ہیں، اعتراضات ہیں، لکھے جا رہے ہیں، جوابات لکھوائے جا رہے ہیں۔ 1.5 سال تک شبلی نے ایک جلد مکمل کی، مکمل تنہائی، کسی سے ملے نہیں، اور 1.5 سال میں جب پہلی جلد مکمل ہوئی بڑے خوش ہوئے، اور پھر خط لکھا حسن نظامی مرحوم کو دلی میں، کہ نظامی
ایک جلد مکمل ہو گئی ہے۔ اب جی جاتا ہے کچھ آرام کروں تو دلی میں ایسی جگہ بتاؤ جہاں عمدہ کھانا ملے اور سننے کو اچھی غزل ملے۔ حسن نظامی نے لکھا کہ بغیر کسی کی اطلاع کے میرے پاس آ جائیے۔ حسن نظامی کے پاس، خیر وہ لمبا قصہ ہے، اس کا خلاصہ یہ کہ حسن نظامی نے دلی میں ایک کوچے میں، ہم نے وہ جگہ دیکھی، جس جگہ شبلی پاؤں رکھتے تھے ہم نے چوما اس جگہ کو، ہم کی پاؤں کی خاک ہوتے بخشے جاتے۔ شبلی اتنے بڑے آدمی تھے۔ انہوں نے کہا حضرت یہ کمرہ ہے، یہ واش روم ہے، 2 کمرے ہیں، بس آرام سے رہیے۔ اور ایک ہندو تھا، اس کو کہا کہ کھانا، انہوں نے کہا کھانا میں خود آ کے کھایا کروں گا۔ اور پھر حسن نظامی نے کہا کہ ہماری ایک مریدہ ہے، بہت اچھا گاتی ہے، غزل اس سے سنوائیں گے، آپ کو لے چلیں گے۔ شبلی نے کہا اس داڑھی اور لیے کے ساتھ ہم جائیں گے؟ وہ کہا حضرت غزل سنیے، آپ چھوڑیے باقی باتوں کو۔ شبلی نے رومال لپیٹا، چلے گئے، اس سے کہا وہ غزل گاؤ حافظ کی، اسے حافظ کی غزل گائی، کوئی ساز آواز نہیں، اچھی آواز میں، جیسے بچیاں یا بچے نعت یا کوئی چیز پڑھتے ہیں۔ شبلی کہتے تھے دل و دماغ تازہ ہو گیا۔ 1.5 مہینے کے بعد وہ گئے، پھر جا کر دوسری جلد شروع کی، پھر اللہ کی طرف سے تھا، وفات ہو۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے۔ اب 1914 میں انتقال ہوا تھا شبلی کا، 2014 آ گئی، 100 سال میں کوئی ایک آدمی مجھے بتاؤ انگلی رکھ کے کہ اس امت نے ایک آدمی یہ ایسا پیدا کیا ہے جس سے سیرت لکھی، کدھر ہے؟ ایک کام کرے کوئی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت طیبہ، کوئی ان اعتراضات کے جوابات میں مرتب کر دے، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہ فرمائیں تو پھر کیا ہے؟ یہ تو باتیں ہی ایسی۔ اچھا بھئی وقت تو زیادہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کیسے دکھتا ہے؟ چلو اس کا جواب آئندہ بات کریں۔ اور بھی کوئی سوال؟ کوئی ایک دے دیجیے چھوٹا سا۔ عمان میں رہائش پذیر ہیں اور اکثریت عبادی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کلام اللہ نہیں بلکہ مخلوق ہے۔ یہ بھی لمبی بات ہے بھائی، آئندہ سے انشاءاللہ۔